جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے جو ہے اس آزمائش سے گزار رہے ہیں، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے سے کوئی چیز کو دور کر لیا ہے جس کے کھونے کا تصور تم کر بھی نہیں سکتے ہو، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ ایسا بھی دیں گے جس کو پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس تاخیر کے بعد تمہارے لیے کن کے معجزات ہوں گے۔ انشاءاللہ اس صبر کے بعد تمہارے لیے صبر کا صلہ آئے گا۔ انشاءاللہ ان اندھیروں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحم کی روشنی آئے گی۔ انشاءاللہ اس محرومی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بہترین سے نوازنا ہے۔ انشاءاللہ اس بے بسی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ناممکن کو ممکن میں بدل دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین وقت کا انتخاب کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے لا حاصل کو حاصل بنا دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے قبولیت کی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر کر دینی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کن کے معجزات کر دینے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری ادھوری دعاؤں کو مکمل کر دینا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری ادھوری کہانی کو بھی مکمل کر دینا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ ایک کن سے ہزاروں تڑپتے ہوئے دل موڑ دیے جاتے ہیں، ناممکن سارے خواب دعاؤں کی حقیقت میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں تو مقدر پل بھر میں بدل جاتا ہے۔ جن کا ہونا کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے وہ کام بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سجدوں کی توفیق ایسے تو نہیں دیتے، بے شمار لوگوں میں سے چند ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے چنے جاتے ہیں۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تم جانماز پر بہاتی ہو۔ فرض کرو اگر تمہارے لیے یہ مشکل تھوڑی سی آزمائش بن گئی ہے، تم بس ہمت نہ ہارنا، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا۔ دیکھ لینا انشاءاللہ اس آزمائش میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہے۔ ہر نماز میں کی گئی دعا صحیح وقت آنے پر ضرور قبول ہوتی ہے۔ تہجد کی دعائیں صحیح وقت آنے پر ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والے صرف سوچتے ہیں کہ انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ آدھی رات جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہے تہجد کے لیے چن لیے گئے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس وقت اپنے بندے پر بہت زیادہ پیار آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی بھی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تم رات کی تنہائی میں اٹھتے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ اس سے خوبصورت بات کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے، اس کی ہر مشکل جو ہے وہ آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگنا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہاری کہانی کو مکمل کر دیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور ایک میری بہت ہی پیاری سی پیاری ہیں جن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا ہے 7 دنوں میں۔ میری پیاری، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کے جو سوالات ہیں وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے ایک کوسچن ہے۔ آپی میں پہلے تہجد کی نماز جو ہے 3 بجے اٹھ کر ادا کر لیتی تھی، فجر کی نماز تک جاگتی رہتی تھی، لیکن ابھی آپی ایسا ہو گیا ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے میری روٹین چینج ہو رہی ہے۔ میری آنکھ جو ہے اب آپی 3:45 پہ کھل جاتی ہے اور میں تہجد پڑھ کے سو جاتی ہوں، پھر آپی فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتی ہوں۔ بعد میں ایسا میرا دل نہیں مانتا کہیں اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، کیونکہ تہجد کی نماز کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہی، میں جاب بھی کرتی ہوں۔ اب مجھے بتائیے گا کہ میرے دل میں یہ جو خیال آ رہا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، تو مجھے بتائیں کہ پھر میں کیا کر سکتی ہوں۔
वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला मेरी बहन आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी आपकी मजबूरी है कि आप जॉब कर रही हैं और अल्लाह पाक जो है कभी भी किसी से नाराज़ नहीं हो सकते। अल्लाह पाक से बढ़कर हमें कोई भी मोहब्बत ही नहीं कर सकता। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि अल्लाह पाक आपसे नाराज़ हो गए होंगे। अल्लाह पाक तो बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो अल्लाह पाक आपको तहज्जुद के बाद जो है फजर की नमाज के लिए भी जगा देते हैं। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब हम तहज्जुद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं तो आँख ही नहीं खुल पाती है, तो फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। तो मेरी प्यारी आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे, अल्लाह पाक जो है बहुत प्यार करने वाले हैं। बाकी ये कि आप जब तहज्जुद की नमाज अदा कर लेती हैं तो थोड़ी देर बैठ कर दिल की हर बात को अल्लाह पाक के साथ शेयर किया करें। उसके बाद अगर आपने सोना होता है आप बेशक सो जाया करें। और जैसे आपने बताया कि आप जॉब पर भी जाती हैं, आपकी एक मजबूरी है, आपकी एक सिचुएशन ऐसी है, तो आप ऐसा किया करें कि फजर की नमाज से 25 मिनट पहले जो है आप जाग जाया करें, ताकि जो है आप आसानी के साथ तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लें। तहज्जुद और फजर के दरमियान में इबादत करनी है, अल्लाह पाक से बातें करनी है, वो भी आप कर सकती हैं। तो आप इस तरीके से भी मैनेज कर सकती हैं। बाकी मेरी प्यारी, अल्लाह पाक किसी से कभी नाराज़ नहीं होते। अल्लाह पाक हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और अल्लाह पाक की मोहब्बत से बढ़कर हमें कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता। आप बिल्कुल मेरी प्यारी परेशान ना हो, अपनी इबादत पे कॉन्सेंट्रेट करें। अल्लाह पाक कबूल फरमाने वाले और अल्लाह पाक ने ही कबूल करना है इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अगला जो सवाल है वो भी मेरी प्यारी अब शामिल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आप ही मेरा आपसे ये सवाल है कि हर कोई मुझे कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो सकती, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो सकती, और हो सकता है कि ये भी तुम्हारे लिए बेहतरी है कि वो तुमसे दूर जा चुका है, लेकिन आप ही मेरा दिल मानता ही नहीं है। मेरा बस दिल करता है कि मैं दुआ करती रहूँ। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरी प्यारी बहन, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारियों, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि लोगों की बातों को आप लोग मत सोचा करें, आप लोग दुआ किया करें और अपने लिए बेहतरीन चीज़ को मांगा करें। तो मेरी प्यारियों, हम अल्लाह पाक से थोड़ी सी दुआ क्यों करें? हमें तो अल्लाह सुब्हाने व तआला कहते हैं कि तुमने जो मांगना है तो मुझसे मांगो, मैं कभी भी थकूंगा नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बस तुम्हें मैंने इतना सुनना था, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। अल्लाह पाक के पास तो हमारे लिए वक्त ही वक्त है और अल्लाह पाक ने तो हमारी दुआ को कबूल करना ही करना है, बस बेहतरीन वक्त पर करना है। और अल्लाह पाक ने बेहतरीन वसीले अता करने हैं, अल्लाह पाक ने बेहतरीन रास्ते अता करने हैं। तो आप लोग बिल्कुल लोगों की बातों को मत सोचा करें कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। अगर कोई तुमसे दूर चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता, या कोई भी आपकी सिचुएशन है, या अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हो, तुम्हारा वहाँ पे एडमिशन ही नहीं हो सकता, या तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो, तुम हो ही नहीं सकती हो। देखो, ये हो सकती, नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल कर माइनस कर देने हैं। हमने लोगों की बातों को नहीं सुनना, हमने अल्लाह पाक पर तवक्कल और यकीन रखना है। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने दुआ तक ले आए हैं, आपको सजदों की तौफीक मिल गई है, तो अल्लाह पाक आपकी दुआ को भी कबूल कर लेंगे। क्योंकि मेरी प्यारी, जब अल्लाह पाक से मोहब्बत हो जाती है ना, उसके बाद हर मोहब्बत मिल जाती है। तो आप जो अल्लाह पाक से सच्चे दिल के साथ मांगा करो, अल्लाह पाक से कहा करो कि अल्लाह पाक, मुझे आप पर तवक्कल, आप पर यकीन है, मैं आपसे ही मांग रही हूँ और आपने मेरे हक में सब बेहतर करना है। तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है बेहतर से बेहतरीन वसीले बना देंगे। बाकी लोग जो कह रहे हैं उनको कहने दें, आप लोगों की बातों को मत सोचें, अल्लाह पाक से मांगे। कबूल अल्लाह पाक ने करना है, किसी लोगों ने या किसी इंसान ने नहीं करना। अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है तो आप मांगे, अपने लिए बेहतर से बेहतरीन मांगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके हक में ज़रूर बेहतर करेंगे, आमीन सुम्मा आमीन। और अगला जो सवाल है मेरी प्यारी, वो शामिल करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप ही मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ही मैं तहज्जुद की नमाज के वक्त जो है जाग जाती हूँ, लेकिन आप ही ऐसा होता है कि उसके बाद मुझे आप ही नींद आने लग जाती है और फजर की नमाज जो है अक्सर मुझसे कज़ा हो जाती है। आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से जो है तहज्जुद और फजर के टाइम को जो वो मैनेज कर सकती हूँ। आप मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे मेरी प्यारी बहन, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी, आपके सवाल का जवाब वैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन में दे ही चुकी हूँ, लेकिन चलें आपको मैं बता देती हूँ कि आप ऐसा करें, तहज्जुद और फजर का जो वक्त है ना, उसका टाइम और शेड्यूल इस तरीके से बना लें, जैसे आप फजर की अजान से तकरीबन 25 मिनट पहले जो है आप अलार्म लगा लें अपने फ़ोन पर और जाग जाएं। जब आप जाग जाएंगी तो उस दौरान आप तहज्जुद की नमाज भी अदा कर लेंगी। आपने जो बीच में कुरान पाक की तिलावत करनी है या अल्लाह पाक से जो आपने बात करनी है, जो आपने दुआ करनी है, आप वो भी कर सकती हैं। उसके बाद जो है फजर की नमाज भी अदा कर लें। इस तरीके से जब आप मैनेज करेंगे तो आपकी फजर की जो नमाज है ना, वो कज़ा नहीं होगी। और मेरी प्यारी देखो, फजर की नमाज जो है वो फ़र्ज़ नमाज है, उसकी कोई भी छूट नहीं है। तो
हमने जो फ़र्ज़ नमाज है ना मेरी प्यारी, उसकी हमने अदायगी करनी ही करनी है। उससे सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा वो हमसे हमारी फ़र्ज़ इबादत के बारे में किया जाएगा, हमारी फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में किया जाएगा। मेरी प्यारी, आप फजर की नमाज़ कोशिश करें कि अब आपकी कज़ा ना हो, इबादत भी कर सकेंगे, आपकी फजर की नमाज़ भी इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक हो गया। और अगला जो सवाल है वो भी आप शामिल करना चाहूँगी। ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ही मेकअप के साथ जो है हम वज़ू कर सकते हैं, मुझे इस बारे में जवाब दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मेरी प्यारी बहन, मेकअप के साथ हम वज़ू नहीं कर सकते, क्योंकि मेकअप जो है हमारे फेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है। हमारे जिस्म पर अगर किसी भी चीज़ की लेयर होगी या हमारे फेस पर लेयर होगी, हमारे नेल्स पर किसी चीज़ की लेयर होगी, वज़ू जो है वो नहीं होता। तो इसीलिए जो है हमें मेकअप उतार कर फिर वज़ू करना चाहिए। तो प्रॉपर्ली आप जो है इस बारे में किसी से पूछ भी लीजिएगा, लेकिन मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया है। मेकअप के साथ जो है वज़ू आप नहीं कर सकती हैं, मेकअप के बगैर जो है वज़ू कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरी प्यारी, ज़ाहिर है हमारे जिस्म के एक एक हिस्से तक जो है वज़ू का पानी जाना चाहिए, जहाँ तक हमें बताया गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो आप इस बारे में प्रॉपर्ली किसी से पूछ लें। और अगला जो सवाल है, ये मेरी बहन लिखती हैं, आप ही अस्सलाम वालेकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ही दिन में हम 2 बार जो है सलातुल हाजात पढ़ सकते हैं। एक बार आप ही मैं तहज्जुद में पढ़ लेती हूँ और एक बार आप ही मैं इशा के वक्त पढ़ लेती हूँ। तो आप मुझे ये बताएं, क्या मैं दिन में 2 बार पढ़ सकती हूँ? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरी प्यारी बहन, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी बिल्कुल, आप जो है मेरी प्यारी 2 बार पढ़ सकती हैं। आप पढ़ना चाहें तो आप ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकती हैं, मगरिब के बाद भी पढ़ सकती हैं, इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकती हैं, तहज्जुद के वक्त भी पढ़ सकती हैं। अल्लाह पाक ने कबूल करना, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएंगे। बस आप फजर और असर के बाद जो है कोई एक्स्ट्रा नवाफिल नहीं पढ़ सकती हैं, इसके बारे में आपको भी मालूम होगा। और अगला जो सवाल है वो भी शामिल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ही, क्या हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह जो है वो पढ़नी चाहिए? आप मुझे इस बारे में जवाब दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल मेरी प्यारी, हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले, इवन कि हम पानी का गिलास भी पी रहे हैं, तो उससे पहले भी हमें बिस्मिल्लाह जो है हमें पूरी पढ़नी चाहिए। अल्लाह पाक का हुक्म भी है मेरी प्यारी, बिस्मिल्लाह पढ़ने से हर काम जो है उसमें आसानियाँ होती हैं, बरकत होती है, फजीलत होती है। और जो काम अल्लाह पाक के नाम के साथ शुरू किया जाता है तो आपको पता है उसमें खुद ब खुद आसानियाँ होती हैं। तो हर काम से पहले जो है आप लोग लाजमी पढ़ा करें। और अगला जो सवाल है, मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप ही, कैसी हैं आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है, तहज्जुद के वक्त अगर आप ही सूरह यासीन में नहीं पढ़ पा रही हूँ तो क्या मैं इशा की नमाज के साथ पढ़ सकती हूँ? जो आपने बताया हुआ है 3 मरतबा सूरह यासीन के बारे में, 2 नवाफिल सलातुल हाजात के बारे में, आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी मेरी प्यारी बहन, अगर आप चाहती हैं तो आप जो है इशा की नमाज के साथ पढ़ लें, मगरिब की नमाज के साथ पढ़ लें। अल्लाह पाक ने कबूल फरमाना, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और अगला जो सवाल है मैं शामिल करना चाहूँगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप ही, कैसी हैं आप ही, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम किसी इंसान को बदलने की कोशिश करें और वो इंसान आप ही बार बार जो है एक ही गलती दोहराता जा रहा हो और उसे आप ही बदलने का खुद ही शौक़ ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरी प्यारी बहन, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक हिदायत देते हैं और अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दी, आपको हिदायत दी, तो अल्लाह पाक उस इंसान को भी हिदायत दे देंगे। आप उसकी हिदायत के लिए दुआ करें और बाकी आप जो है उसको एक हद तक समझाएं ज़रूर। अगर वो इंसान समझ सकता है, उसको अपनी आखिरत की परवाह होगी और वो ये सोच लेगा कि उसने जो अपने आप को बदल लेना है, बुराई से बचाना है खुद को, तो ज़रूर मेरी प्यारी वो जो है आपकी बातों पर अमल करेंगे। बाकी आप उसकी हिदायत के लिए ज़रूर दुआ करें। और देखें, दिल अल्लाह पाक ने बदलना होता है। मेरा दिल भी अल्लाह पाक ने बदला, आपका दिल भी अल्लाह पाक ने बदला, हो सकता है उस इंसान का दिल जो है वो भी अल्लाह पाक बदल दें। जब आप उसके लिए दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको हिदायत भी दे देंगे, उसके दिल को भी बदल देंगे। बाकी मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक ने कुन फरमाना होता है और अल्लाह पाक जब कुन फरमा देते हैं तो इंसान भी बदल जाते हैं, दुआएं भी कबूल हो जाती हैं, हर चीज़ हो जाती है। बस अल्लाह पाक ने जो हमें दुआ की तौफीक दी है ना, आप दुआ करती रहा करें, चाहे कोई भी आप लोगों की दुआ हो ना, दुआ करनी कभी मत छोड़े, नमाज पढ़ती रहे 5 वक्त की, कुरान पाक को समझ कर पढ़े, तहज्जुद नमाज पढ़े, अल्लाह ताला को राज़ी करे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है आसानियाँ फरमाएंगे। 5 वक्त की आप नमाज माशाल्लाह से पढ़ती होंगी तो आप जो है हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करें, तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ करें, अल्लाह पाक ज़रूर उन्हें हिदायत देंगे इंशाल्लाह। और अगला जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती है, अस्सलाम वालेकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे ये बताएं, जब मैं वज़ू करती हूँ मुझे लगता है कि मैंने हाथ
ہاتھ صحیح طریقے سے نہیں دھوئے، دوبارہ سے جو ہے وضو کرنے کے لیے جاتی ہوں۔ اس کے بعد آپ ہی جب میں نماز ادا کرنے لگتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے جو ورڈ ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہی میری نماز میں اس طرح سب کچھ کیوں ہو جاتا ہے میرے ساتھ، آپ مجھے اس بارے میں جواب دیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری دیکھو، یہ جو ہے نا وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے اور خیالات آتے ہیں، اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے نا آپ ایک تسبیح جو ہے نا تیسرے کلمے کی کیا کریں۔ ایک تسبیح نہیں بھی کر سکتی تو 33 مرتبہ جو ہے تیسرا کلمہ آپ لازمی پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کو وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں وہ بہت حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گے، آپ پریشان بالکل نہ ہو۔ پیاری موسٹلی جو ہے یہ ایسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وسوسے اور خیالات ہیں، آپ ایک بار پراپرلی وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد اگر آپ کو خیال آ رہا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو یہ وسوسے آ رہے ہیں، آپ جو ہے اپنی نماز کو پراپرلی ادا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ نے جو مجھے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے بارے میں بتایا تھا، اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ آپ ہی میری جو ٹو ٹون سکن ہو گئی تھی وہ بہت حد تک جو ہے وہ آپ ہی ٹھیک ہونے کو آ گئی ہے۔ مجھے آپ کچھ ایسا بھی بتائیں جو میں ڈیلی موئسچرائزر کے طور پر بھی یوز کر سکوں۔ باقی آپ نے جو سورہ نور کے بارے میں بتایا ہے یہ میں نے اپنی فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا ہے، تو آپ ہی اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ بالکل میری پیاری، میں تو خود جو ہوں سورہ نور کا اسی طریقے سے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے میں خود ڈیلی بیسس پر کرتی ہوں۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، اللہ پاک کی طرف سے چہرے پر نور بھی آتا ہے، ایک گلو بھی آتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو میری کمیونٹی پر جو ہے اس کا لنک موجود ہے، آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو باقی میری پیاری، آپ نے ڈیلی موئسچرائزر کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے، موئسچرائزر بہت سارے ہیں، آپ جو ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ڈرائی سکن ہے اور پیچی سکن ہے نا، بہت زیادہ ڈرائی ہے، تو میں خود جو ہوں نا، آپ لوگ شاید کہیں گے کہ پتہ نہیں آپ ہی ایسے کہہ رہی ہیں، لیکن میری خود ایسی سکن ہے کہ میری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے، تو میں ایسا کرتی ہوں جو روز واٹر ہے اس کے اندر جو ہے 1 چمچ گلسرین کی ایڈ کر لیتی ہوں اور اس کا سپرے کرتی رہتی ہوں۔ پیاری ویک میں جو ہے نا 2 مرتبہ شہد اور لیمو جو ہے نا مکس کر میں اپنے چہرے پر اپلائی کر لیتی ہوں۔ اپلائی کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی جو ڈرائی اور پیچی سکن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پیاریو، آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھیے گا کہ سکن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو چاہیے پراپرلی، جس میں آپ کے ساتھ ماسک وغیرہ شیئر کروں، جو ڈیلی روٹین میں چیزیں وغیرہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو پراپرلی شیئر کر دوں گی۔ اب جو اگلا سوال ہے وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہی جو میں دعا مانگ رہی تھی، میں نے آپ ہی کچھ عرصہ پہلے اس دعا کو کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ ہی میری ایک دوست ہے جس نے آپ کی ویڈیو کا لنک مجھے شیئر کیا۔ اب آپ ہی مجھے نہیں پتا کہ اس نے مجھے آپ کی ویڈیو کا لنک کیوں شیئر کیا اور کس لیے کیا، لیکن جب آپ کی ویڈیو میں نے سنی، مجھے لگا کہ اللہ پاک نے مجھے دوبارہ دعا مانگنے کی توفیق دے دی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے دعا کو بار بار مانگنا چاہیے یا یہ بات آ جاتی ہے کہ میں اللہ پاک سے ضد کر رہی ہوں، بس میں نے اسی وجہ سے جو ہے دعا کرنی بھی چھوڑ دی تھی، لیکن اب میں دوبارہ سے دعا کر رہی ہوں، پلیز آپ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ پیاریو، آپ لوگوں نے کبھی سوچا ایک بات کو کہ جو میں آپ لوگ سے باتیں شیئر کر رہی ہوتی ہوں، جو اپنے سوالات اپنی نالج کے مطابق آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں، اپنے اوپر رکھتے ہوئے بتا رہی ہوتی ہوں، یہ جتنی میری کا سٹوریز میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں، آپ لوگوں نے کبھی سوچا تھا کہ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں گی؟ میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا، بالکل بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اگر آج ہم لوگ مل کر جو ہے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ہمت دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں، اللہ پاک کے قریب کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو میری پیاریو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہے نا۔ اور آپ میری پیاری یہ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ نے دعا کرنی چھوڑ دی تھی، ایسا نہیں تھا میری پیاریو، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم خود بخود دعا کرنی چھوڑ دیں، ہماری دعا کی جو توفیق ہے ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ تو آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ اگر آپ دعا کر رہی ہیں اور اگر آپ دعا نہیں کر رہی تو اس کے پیچھے جو ہے اللہ پاک کی ہی رضا ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو کسی دعا مانگنے کی توفیق دوبارہ دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوئی ہے، آپ جان سکتی ہیں نہ ہی میں جان سکتی ہوں۔ تو آپ جو ہے میری پیاری دعا مانگے، اللہ پاک کو راضی کرے، اللہ پاک ضرور آسانیاں فرماتے ہیں۔
اللہ پاک نے چاہ ہوگا تو میری ویڈیو کا لنک آپ تک آیا ہوگا، آپ کی دوست نے آپ کو بھیجا ہوگا، آپ نے کہا کہ آپ نے دعا کرنی چھوڑ دی تھی، اب آپ دوبارہ دعا کر رہی ہیں، تو میری پیاری اللہ پاک تو خود کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ پاک سے ضد کر رہی ہیں؟ اللہ پاک کو تو بہت پسند ہے کہ اللہ پاک کا ایک پیارا بندہ، ایک پیاری بندی جو ہے وہ دعا مانگے۔ میری پیاریوں، ہمیں دعا مانگنے کی توفیق اللہ پاک نے دی ہے، تو ہمارا تو کام ہے مانگنا۔ بس ہم تھک جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے اتنا مانگ لیا اب ہم نہیں مانگیں گے۔ نہیں میری پیاریوں، ہم نے تھکنا نہیں ہے، ہم نے ہمت رکھنی ہے، ہم نے دوسروں کو بھی ہمت دینی ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، ان کا بھی ساتھ دینا ہے، کیونکہ میری پیاریوں ہر انسان اپنے لیے تو بہت اچھے سے سوچ لیتا ہے نا، اصل بات تو ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سوچیں، دوسروں کو بھی ہمت دیں، دوسروں کو بھی کہیں کہ تم اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں سکون نہیں آ رہا تم اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ، اگر تم بے چین ہو تم اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تم اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے ہی راستے بنانے، اور اللہ پاک ضرور راستے بناتے ہیں۔ میری پیاریوں، میں خود آپ لوگوں کو بتاؤں، میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں جو ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکوں گی، یا آپ لوگ میری زندگی میں آؤ گے۔ میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ میری پیاریوں، آپ لوگ میری زندگی کا، میری لائف کا، پوری کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا میریکل ہو، اور آپ لوگوں سے مجھے اتنی ہمت ملتی ہے۔ آپ لوگ جو کامنٹ سیکشن میں دعائیں دے رہے ہوتے ہو، پیار دے رہے ہوتے ہو، میں کہوں گی کہ شکریہ لفظ بھی اس کے لیے بہت کم ہے۔ آپ لوگوں کو میری پیاریوں اللہ پاک اجر عطا فرمائے، کیونکہ میری پیاریوں ایک انسان جس کا دل بہت اچھا ہے وہی دوسرے انسان کو اچھا مشورہ اور اچھی بات دے سکتا ہے، اور وہی دوسرے انسان کو ہمت بھی دے سکتا ہے۔ تو آپ جو اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھو، اللہ پاک بہت پیار کرتے ہیں، اور اللہ پاک بالکل ایسا نہیں سوچتے کہ ایک انسان مجھ سے ضد کر رہا ہے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہوتا ہے جب ایک انسان بار بار اللہ پاک سے مانگے۔ تو آپ مانگتی رہیں، آپ کا کام ہے مانگنا، آپ کو اللہ پاک نے عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے تو صبر کر لو، ہمت رکھ لو، اللہ پاک سے دعا مانگو، اللہ پاک ضرور آسانیاں فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، کیسی ہیں آپ ہی؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہی سورہ یوسف جو ہے میں آپ ہی عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لوں تو آپ ہی کیا اللہ پاک قبول کر لیں گے؟ کیونکہ تہجد کے وقت جو ہے تھوڑا سا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت آپ ہی میرے پاس تھوڑا کم ٹائم ہوتا ہے، اسی لیے آپ ہی جو وقت ہوتا ہے پھر میں درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ اتنا پیارا آپ نے سوال کیا میری پیاری، دیکھو قبول تو اللہ پاک نے کرنا ہے نا، اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ جس یقین کے ساتھ پڑھ رہی ہو، اللہ پاک سے مانگ رہی ہو نا، اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ دیکھیں میری پیاری بہن، اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے تو ہی آپ سورہ یوسف پڑھ رہی ہیں، تو ہی آپ نماز پڑھ رہی ہیں، تو ہی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، تو آپ پڑھتی رہیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میری پیاریوں، جو میں میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہوتی ہوں نا، ان بہنوں کی کہانی ہوتی ہے جو ہم تک پہنچاتی ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے پڑھا تھا، اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا۔ لیکن آپ لوگ جو ہے نا، جس طریقے سے آسانی ہوا کرے پڑھ لیا کریں۔ دیکھو میری پیاریوں، پڑھنا زیادہ بہتر ہے، نہ کہ ہم سوچتے رہیں کہ ہم اس وقت کس طریقے سے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، اور یہ وقت اتنا لمبا ہو جائے گا، ہم نے اور کام بھی کرنے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ پڑھنا بہتر ہے، نہ بنسبت یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کس طریقے سے پڑھیں گی، زیادہ وقت لگ جائے گا، کم وقت لگ جائے گا۔ آپ میری پیاری پڑھتی رہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میری پیاری، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، میری پیاری ہیں جن کی دعا کو اللہ پاک نے 7 دن میں قبول فرمایا، ان کی جو کہانی ہے میریکل آف اللہ الصمد، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپ ہی، امید کروں گی آپ اور حسنین خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ ہی، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ پاک نے آپ ہی 7 دن میں میری دعا پر کیسے کون فرمایا۔ جو انگیجمنٹ تھی ہمارے قریبی ریلیٹیو سے ان کی طرف ہو گئی تھی، اب آپ ہی ان کے جو بیٹے تھے وہ آؤٹ آف کنٹری اپنی جاب کے سلسلے میں جا چکے تھے، سیٹلڈ ہو جائیں گے، تو دوبارہ جب وہ واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ شادی وغیرہ کر لیں گے۔ آپ ہی 4 سال جو تھے وہ گزر چکے تھے، اور آپ ہی میں ان کے نام پر جو ہے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا آپ ہی بس ان سے کبھی کبھار رابطہ ہو جاتا تھا، لیکن آپ ہی دور رہنے کی وجہ سے ہم دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے، اسی وجہ سے جو ہے آپ ہی ہم لوگوں نے بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ تو بس آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آیا، میں نے ان کو کال کر کے بولا آپ نے اگر نہیں آنا تو بتا دیں، کیونکہ میں 4 سال سے اس ریلیشن میں بندھی ہوئی ہوں، نہ ہی میں کچھ کر سکتی ہوں اور نہ ہی میں اپنی زندگی کو آگے لے کر چل سکتی ہوں۔ آپ ہی اب وہ بھی کیا کرتے، وہ بھی مجبور تھے۔ آپ ہی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں آخری کوشش کروں گا، اگر سب کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، تو تم اپنی زندگی جینا اور میں اپنی زندگی جی لوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی خراب ہو۔ آپ ہی خیر یہ بات ہماری آخری ہوئی، اس کے بعد آپ ہی انہوں نے فون بند کر دیا۔ اب آپ ہی جیسے ہی انہوں نے فون بند کیا تو آپ ہی کچھ عرصہ پہلے جو ہے آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی میریکل آف اللہ الصمد، جس میں آپ
آپ نے اپنے سے ریلیٹڈ باتیں بتائی تھی۔ آپ ہی میں نے ایسے ہی وہ ویڈیو کا جو لنک تھا میرے سامنے آ رہا، میں نے اس کو کلک کیا، اور آپ ہی میں نے جب آپ کی سٹوری کو سنا تو آپ ہی اس کے بعد میں نے اللہ الصمد کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ بس آپ ہی میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے کتنا پڑھا کتنا نہیں پڑھا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی، اور آپ ہی تہجد کی نماز بھی میں آپ کے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد پڑھنے لگ گئی۔ اللہ الصمد کا ذکر آپ ہی تقریباً میں نے 6 دن کیا ہی تھا، اور 7ویں دن جو ہے آپ ہی میرے فیونسی کی مجھے کال آتی ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ چلو اب تیار ہو جاؤ، شادی کی تیاریاں شروع کر دو، میں آ رہا ہوں شادی کرنے کے لیے۔ آپ ہی جب یہ بات میں نے سنی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ واقعی میں ہی سچ بول رہے ہیں۔ آپ ہی اس کے بعد میں نے ان کی امی کو کال کر کے پوچھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں بیٹا وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اب وہ آ رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے تم لوگوں کی شادی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ ہی میں نے یہ خوشخبری اپنے گھر والوں کو بتائی، اور اس کے بعد جو ہے آپ ہی میں نے آپ کو انسٹا پر میسج کیا، اور آپ نے مجھے رپلائی دیا، آپ کا اس بات پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک نے آپ کی جو میریکل سٹوری تھی اس کو میرے لیے ایک وسیلہ بنایا، اور آپ ہی میں نے اللہ الصمد کا کثرت سے ذکر کیا، اور آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ آپ ہی لاسٹ ویک جو ہے میرے فیونسی آ گئے ہیں، اور آپ ہی ہم لوگ کی نومبر کی جو ڈیٹ ہے وہ فکس ہو گئی ہے شادی کے لیے۔ آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک سب کچھ خیر و عافیت کے ساتھ بہتر کریں۔ آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ الصمد کا ذکر کریں۔ آپ ہی میں ہر نماز کے بعد پڑھتی تھی، تہجد کے وقت تو آپ ہی میں بے حساب اللہ الصمد کا ذکر کرتی رہتی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کتنا اللہ الصمد پڑھ لیا ہے۔ بس آپ ہی درود ابراہیم، اللہ الصمد اور تہجد کی نماز اور 5 وقت کی نماز سے آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پیاریوں کے بھی بہت نیک نصیب کرے، اور آپ کو حسنین کی خوشیاں بھی اللہ پاک نصیب کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے مجھ تک پہنچائی ہے۔ میری پیاریوں، انہوں نے کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ الصمد کا ذکر کیا ہے، اللہ پاک نے 7 دن میں جو ہے ان کی دعا کو قبول کیا ہے۔ آپ لوگ بھی میری پیاریوں اللہ الصمد کا ذکر کر سکتی ہیں، جیسے اللہ پاک نے ان کی دعا پر کن فرمایا ہے، آپ کی دعا پر بھی اللہ پاک ضرور کن فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے نیک نصیب کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات، دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب کے گھر کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔